بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت ہر آدمی، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا اہم ترین واجب بنایا ہے۔ اتنا بڑا واجب ہے یہ کہ اس کو رکن دین قرار دیا گیا کہ ارکان دین جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، اسی طرح جیسے زکوٰۃ ہے، روزہ اسی طرح ہے، اور شریعت میں اس کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر حاکم اسلامی کی حکومت ہو تو آدمی تعزیر کا مستحق ہے۔ لیکن اس بڑی عبادت کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیوں اتنی زیادہ اس کو اہمیت دی گئی؟ اگرچہ ایک مومن کو، مخلص کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز سے کیوں روکا گیا ہے اور اس چیز کا حکم کیوں دیا گیا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہر آرڈر کے سامنے سر خم تسلیم کرے، خاموش ہو کر اللہ کے ہر امر کی اتباع کرے۔ اس نے جب پڑھا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ اقرار ہے کہ میں صرف تیرے ہی آرڈر کا پابند ہوں، کسی اور کی حکومت مجھ پہ نہیں چلے گی۔ لیکن یہ بھی حکم ہے کہ اپنے واجبات میں تدبر کرو، اور اس کا قطعاً یہ معنی نہ لیا جائے کہ ہم ہر حکم کی حکمت خود جاننے کے لیے کوشش کریں۔ ہمارے عقل اس سے قاصر ہیں کہ ہم شریعت کے تمام احکام کی مصلحت کو جان سکیں۔ عقل انسانی کی بساط سے یہ چیز باہر ہے، لیکن اجمالاً ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی واجب کی ہے اس کے پیچھے مصلحت ہے، جو چیز بھی حرام کی ہے اس کے پیچھے کوئی نقصان تھا، کوئی مفسدہ تھا، اجمالاً ہم جانتے ہیں۔ لہٰذا اگر خود آیات یا خود روایات معصومین علیہ السلام اگر کسی عبادت کی حکمت بیان کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ان کا بیان کرنا یہ دعوت تھی کہ اس کی طرف توجہ کرو کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، تاکہ انسان اپنے عمل کو ایسے انداز سے انجام دے تاکہ اس حکمت کو پا سکے جس حکمت کی خاطر اس کو واجب کیا گیا ہے۔ روزے کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے روزے کو واجب کرنے کا؟ اگر کچھ بھی ذکر نہ ہوتا تو ہم اپنی طرف سے کچھ ممکن ہے کوئی اندازہ لگاتے، یقینی نہ کہتے لیکن کوئی چیز ذکر کر سکتے تھے۔ لیکن آیات اور روایات نے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ وہ فلسفہ بیان کرنا دعوت دینا ہے ہمیں کہ روزہ ایسے رکھو کہ تم روزے کے پیچھے جو اس کا فلسفہ ہے اس کو پا سکو۔ تو چند ایک چیزیں ہیں جو روزے کے حوالے سے بیان ہوئی ہے فلسفے کے طور پر، حکمت کے طور پر۔ مثلا قرآنی حکمت کیا بیان ہوئی ہے روزے کی کہ لعلکم تتقون، ممکن ہے روزہ تمہیں متقی بنا دے۔ خود تقوی کیوں ضروری ہے، پھر اس کی خاطر روزے کو واجب کیا گیا تاکہ تقوی حاصل ہو سکے۔ ہر آدمی، عقل مند آدمی جانتا ہے کہ روحانی سفر کی بلندیوں کو پہنچنے کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان دنیاوی لذات کو کم کرے۔ جتنا جتنا دنیاوی لذات پہ کنٹرول ہوتا جائے گا اتنا اتنا انسان اپنے رب کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا اتنا اس کے آرڈر کا تابع دار ہوتا جائے گا۔
تو تقوی جو ہے وہ ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے انسان کسی بھی حرام لذت کا ارتکاب نہ کرے، کسی بھی اپنے واجب کو نہ چھوڑے۔ اگر تقوی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو نافرمانی خدا سے انسان بچ جاتا ہے، چاہے اس نافرمانی میں کتنی ایک لذت کیوں نہیں تھی، کتنا ایک اس کو مزہ اس کے نفس کو آ رہا تھا، لیکن نہیں کرتا ہے چونکہ تقوی ہے۔ تو لہٰذا روحانی سفر کے لیے سب سے بڑا ہتھیار تقوی ہے۔ اور روزہ کیسے تقوی تک لے جاتا ہے؟ چونکہ ایک معین مدت کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے، 14 گھنٹے کے لیے انسان حلال لذات کو بھی ترک کرتا ہے، اور پھر اس کی یہ پریکٹس، یہ عمل 1 مہینے تک جاری رہتی ہے۔ تو انسان جب 1 مہینے تک یہ عمل کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے کہ حلال لذات جو اللہ نے روزے کی حالت میں حرام کی ہیں ان کو چھوڑتا ہے، تو اس کے اندر یہ پاور، یہ قوت آ جاتی ہے کہ اب کے بعد وہ حرام لذت کو، گناہ کو چھوڑ دے گا خدا کے لیے۔ جب وہ 30 دن جائز اور حلال کاموں کو اللہ کے لیے چھوڑ چکا ہے تو اتنا متقی بن جائے گا، اگر اس کا روزہ قبول ہے، اگر وہ قربت اللہ ایسا کام انجام دیتا رہا ہے تو اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک سکے گا۔ تو لہٰذا روزہ ہمیں تقوی کی طرف لاتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے الاقرب ما یکون العبد من اللہ اذا ما خف بطنہ، قریب ترین ہوتا ہے انسان اپنے رب کے جب اس کا پیٹ خفیف ہوتا ہے، پیٹ پر نہیں ہوتا، خالی پیٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کو دنیاوی لذات سے یہ چیز دور کرتی ہے۔ تو لہٰذا تقوی جو ہے وہ ضروری ہے، اور روزہ اس میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ ایک فلسفہ یہ ہے، اور تقوی اتنا ضروری ہے کہ یہ نہ ہو تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، انسان کا عمل قبول نہیں ہے تو انسان اللہ کے قریب قرب کی منازل کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز ضروری ہے اس کی طرف توجہ کرنا کہ عبادت تب قبول ہوتی ہے جب انسان کے اندر تقوی ہو۔ تو روزے سے پہلے تقوی ہونا ضروری ہے تاکہ انسان کا روزہ قبول ہو، چونکہ جب تک قبول نہ ہو تو وہ روزہ نہیں ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ روزے سے پہلے تقوی ہونا ضروری ہے تاکہ روزہ قبول ہو، یا تقوی روزے سے حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو تقوی آتا ہے۔ قرآن اس حکمت کے مطابق، اس آیت کے مطابق کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو گے تقوی حاصل ہوگا، یعنی روزے سے تقوی آتا ہے۔ دوسری آیت کہتی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، تم متقی ہوگے تو تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ اب روزہ قبول ہوگا پہلے تقوی ہو، تو نہیں ہے تو روزہ قبول نہیں ہے۔ جب پہلے سے تقوی موجود ہے تو پھر روزہ رکھیں تاکہ تقوی ہو، تقوی تو پہلے موجود ہے، پھر روزے کی حکمت کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ تقوی کے مراحل ہیں۔ ایک آدمی کے اندر اتنا تقوی ہے کہ وہ کچھ فعل حرام سے بچ جاتا ہے لیکن کچھ کا ارتکاب کرتا ہے۔ دوسرے کا تقوی اتنا ہے کہ نہیں، فعل حرام کوئی بھی انجام نہیں دیتا لیکن کچھ واجب چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن تیسرے آدمی کا تقوی اتنا ہے کہ کوئی حرام نہیں کرتا ہے اور کسی واجب کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو تقوی کے مراحل ہیں۔ تو روزے کی قبولیت کے لیے ایک حد تک تقوی چاہیے، کم از کم اتنا تقوی ہو کہ وہ روزہ خوف خدا میں رکھے، دکھانے کے لیے نہیں، قربتاً الی اللہ رکھے۔ اتنا تقوی اس کے اندر روزے کے لیے کہ قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ جب روزہ رکھ لے گا 30 دن تو اب اگلے مرحلے میں تقوی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا کہ جو کام گناہ والے روزے سے پہلے انجام دے رہا تھا اب ممکن ہے وہ انجام نہ دے،
روزے سے پہلے جو صبح کی نماز اس کی مثلا چھوٹ جاتی تھی، ممکن ہے اب نہ چھوٹے۔ روزے سے پہلے جو اس کو جھوٹ کی عادت تھی، ممکن ہے اب تقویٰ کے اس مرحلے میں چلا جائے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ روزے سے پہلے گانا سنتا تھا، ممکن ہے کہ اب قربت اللہ روزے رکھے 30 دن، ہو سکتا ہے اتنا خوف خدا آ جائے اب کہ اس سے گانا چھوٹ جائے۔ تو لہٰذا ایک حد تک تقویٰ ضروری ہے تاکہ روزہ قبول ہو۔ اب وہ روزہ قبول ہو گیا تو تقویٰ کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ تیاری کرتا ہے ایک حد تک امتحان سے پہلے، تو جب امتحان دے لیتا ہے تو اگلے مرحلے میں اب آ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ زیادہ صاحب علم، اب ایک حد تک اس کے پاس پہلے سے علم ہو تو امتحان میں جائے، لیکن جب امتحان پاس کر لیتا ہے تو اب علم کے اگلے مرحلے میں وہ اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تھا فلسفہ قرآنی۔ فلسفہ نبویہ کیا آیا ہے روزے کا؟ حدیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معروف حدیث ہے، فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ یہ 1400 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے، اور آج کی تمام ریسرچز یہی کہتی ہیں کہ فاسٹنگ صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حقیقتاً یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ یہ اس ٹائم حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی جب اس زمانے میں طب میں اتنی ترقی نہیں تھی، ایسی تحقیقات کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور یہ بھی فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ زکوٰۃ یعنی اضافی دینا، دے دینا، جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کو دے، اضافی چیز حصہ نکال دو تاکہ آپ کا مال برکت آئے، اس میں برکت آئے۔ روزہ بدن میں برکت کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ چونکہ روزے سے اضافی چیز جسم سے ختم ہو جاتی ہے، صحت مند ہو جاتا ہے انسان، چربی وغیرہ انسان کی، فضول مادے، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو روزہ جو ہے وہ جسمانی صحت کا موجب بنتا ہے۔ یہ فلسفہ نبویہ ہے۔ فلسفہ علویہ کیا ہے روزے کا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام میں جو آیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین روزے کو تکبر، غرور، انا، ان کے ختم ہونے کا سبب سمجھتے ہیں۔ روزہ ان چیزوں کو ختم کرتا ہے، انسان کو تواضع سکھاتا ہے۔ فرمایا وَعَنْ ذَلِكَ مَا حَرَصَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلَوَاتِ وَالزَّكَاةِ وَمُجَاهَدَةِ الصِّيَامِ فِي الْأَيَّامِ الْمَفْرُوضَاتِ، اللہ نے اپنے بندوں کو محفوظ کیا، بچایا نمازوں کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، روزے کے جہاد کے ذریعے سے، خاص دنوں میں۔ کس لیے؟ تسکیناً لِأَطْرَافِهِمْ وَتَخْشِيعًا لِأَبْصَارِهِمْ، تاکہ مطمئن ہو جائیں وہ، تاکہ خشوع آ جائے ان کی آنکھوں میں، خشوع، وَتَضْلِيلًا لِنُفُوسِهِمْ، تاکہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، تکبر ختم ہو جائے، اپنے آپ کو کم سمجھیں۔ اسی طرح بیان فرمایا لما فی ذالک من لحوق البطون بالمتون من الصیام تظللا، اس لیے کہ اس میں انسان کا پیٹ کمر کے ساتھ مل جاتا ہے روزے کی وجہ سے، تظللا، اور اس میں خضوع ہے، اس میں عاجزی ہے۔ تو روزہ عاجزی سکھاتا ہے۔ انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، سب کچھ سامنے پڑا ہے، نہیں کھا سکتا، ایسے جیسے کوئی غلام ہوتا ہے کسی کا اور آقا اس کو کہتا ہے خبردار تو نے اس چیز کو ہاتھ لگایا، بھوکا بیٹھا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا، کتنا عاجز ہوتا ہے بیچارہ۔ انسان اپنے رب کے سامنے ایسے عاجز ہو جاتا ہے روزے سے، 12 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا پیا، شدید بھوک اور پیاس ہے، سامنے سب کچھ موجود ہے، کیوں؟ مولا و آقا کا آرڈر ہے، نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، عاجزی ہے۔ روزہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے روزے کا، فلسفہ علویہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کہ ہمارے پاس فلسفہ فاطمیہ بھی ہے روزے کا،
جی ہاں، کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ فاطمیہ بھی آیا ہے روزے کا۔ بی بی پاک کا مشہور خطبہ خطبۃ الفدق، فرمایا وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اور روزے کو واجب کیا تاکہ اخلاص کو ثابت کر دے۔ اخلاص یعنی خالصتاً اللہ کے لیے ہو کام۔ اتنا مہم ہے یہ اخلاص کہ اگر یہ نہ ہو کوئی عبادت وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ شرک ہوتا ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے، ہاں نفس کی خواہش ہے، تو اس کو ریا کہا جاتا ہے، وہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے کسی بھی کام کا، عبادت کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو۔ تو بی بی پاک فرما رہی ہے کہ اخلاص، روزہ اخلاص سکھاتا ہے، اور بالخصوص آج کے زمانے میں بہت ضرورت ہے اخلاص کی۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں لیکن سارا کچھ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے کہ تصویر بن جائے میں فلاں مسکین کی مدد کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ ایک مسکین کی مدد کرنے میں 10 بندے ہاتھ سامنے کرتے ہیں، اس تھیلے پر رکھتے ہیں تاکہ کہا جائے انہوں نے دیا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، کچھ بھی اس کے پلے نہ ہو جب قیامت کے دن اٹھے تو، اور اللہ تعالیٰ فرما دے جاؤ جس کے لیے کیا تھا، وہ فیس بک کا جو مالک تھا اس سے جا کر لو مثلا۔ تو بی بی پاک کی نگاہ میں روزہ جو ہے اخلاص سکھاتا ہے۔ کیسے سکھاتا ہے اخلاص؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کا بندہ جانتا ہے کہ یہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے سے عبادت میں ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے دیکھ کر بتا سکتے ہیں نماز اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جہاد میں مصروف ہے پتہ چلتا ہے لوگوں کو، حج میں ہے، روزے میں نہیں پتہ چلتا۔ جب تک بندہ بتائے نہیں کسی کو نہیں پتہ۔ یہ ایسی عبادت ہے 14-15 گھنٹے کی کہ 14-15 گھنٹے یا بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے کہ یہ بندہ میری عبادت میں مصروف ہے۔ اس سے اور اخلاص کیا ہو؟ اللہ کرے ہمارا روزہ اسی طرح ہو کہ ہم چاہیں کوشش کریں کہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ میں روزے سے ہوں، یہ میرے اور میرے رب کا مسئلہ ہے۔ تو واقعاً اگر 30 دن اس طرح کا عمل کرتا ہے تو کیسے اخلاص نہ آئے اس کے اندر۔ فلسفہ جعفریہ، چھٹے امام کی کلام میں جو فلسفہ آیا ہے، ایک سے زیادہ آیا ہے لیکن ان میں سے ایک ذکر کرتا ہوں۔ الاحساس بالفقراء، اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے تاکہ فقراء کا احساس ہو، ان کی بھوک پیاس کا اندازہ ہو۔ انسانی معاشرے کی بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ امیر کو غریب کا، بڑے کو چھوٹے کا، طاقتور کو کمزور کا احساس نہیں ہے، اور یہ چیز انسانی معاشرے کو تباہی کے کنارے پہ لے جاتی ہے، جس وجہ سے پھر کہیں جو ہے ڈکیتی کی گینگیں تیار ہو جاتی ہیں، اور کہیں چوروں کے ٹولے بنتے ہیں، اور کہیں جسم فروشی کے اڈے بنتے ہیں۔ یہ سارے اسی طبقاتی تقسیم کی وجہ سے ہیں، یا پھر ہر چیز میں دھوکہ دہی شروع ہو جاتی ہے۔ فقر اور غربت، بھوک ہر کام کرواتی ہے انسان سے، ہر چیز میں پھر ملاوٹ ہوتی ہے، فراڈ کے نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مالدار احساس کرنے لگ جائے، اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندہ محتاج اور فقیر کی مدد کرنے لگ جائے، جیسے ائمہ علیہ السلام، ان کے دروازے پہ جا کے دستک دے کر ان کی ہیلپ اور مدد کرے، تو وہ محبت کرنے لگیں گے، وہ مالدار کو لوٹیں گے نہیں، وہ بتھا نہیں لیں گے، وہ چوری نہیں کریں گے، وہ اس کی صحت کی، اس کی لمبی زندگی کی دعا کریں گے، ہاں اس کی لمبی زندگی کی، اس کے رزق کی برکت کی دعا کریں گے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے تاکہ انسان جب بھوکا ہو، پیاسا ہو، تو اس کو احساس ہو کہ میں تو افطار کے ٹائم پہ، میں تو اپنی مرضی سے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوں، اور افطار کے ٹائم پہ بہترین افطار موجود ہے۔ بیچارہ وہ کیسے گزارتا ہے جس کو روزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بھوکا پیاسا ہے، جس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، ان کا روزہ بھی روزہ ہے اور ان کا افطار بھی روزہ ہے۔ تو روزہ واجب کیا گیا ہے یہ چیز سکھانے کے لیے۔ انما فرض اللہ عز وجل الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ برابر ہو جائے غنی اور فقیر۔ وذالک ان الغنی لم یکن یجد مس الجوع،
اس لیے کہ ایک غنی، ایک مالدار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھوک کا احساس کیا چیز ہے، کیسے تڑپاتا ہے انسان کو بھوک، جو بھوک کی حالت ہے کیسے انسان کو جو ہے وہ تڑپا دیتی ہے یہ بھوک۔ اللہ نے روزے کو فرض کیا، فَيَرْحَمُ الْفَقِيرَ، تب وہ فقیر پر رحم کرنے لگتا ہے، ترس کھانے لگتا ہے۔ اس لیے کہ مالدار تو جو چیز چاہتا تھا کھا لیتا تھا، لیکن غریب ضرورت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا، تو اللہ نے برابر کرنے کے لیے روزے کو فرض کیا۔ تو کیا ان میں پھر آپس میں ٹکراؤ ہے ان چیزوں میں کہ قرآن نے کچھ کہا ہے، نبی پاک نے کچھ کہا ہے، جناب سیدہ نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، یہ سارے فلسفے ہیں روزے کے۔ ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس میں اللہ نے کتنے فلسفے، کتنی حکمتیں رکھ دی ہیں، لیکن ہمارا روزہ اگر وہی روزہ ہو جس روزے کا حکم دیا گیا ہے، افطار کے ٹائم پہ وہ روزہ قبول ہو چکا ہو، ایسا روزہ نہ ہو جن کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں ان کو صرف بھوک اور پیاس بچتی ہے، کچھ بھی ان کے نام اعمال میں تبدیلی نہیں ہوتی، صرف ان کو وہ جو فاسٹنگ نہیں کرواتے ڈاکٹر وزن کم کروانے کے لیے، وہ فاسٹنگ ہے ان کی۔ وہ آداب کیا ہے روزے کے جن سے روزہ قبول ہوتا ہے اور یہ فلسفہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ کسی اور درس میں بیان ہوگا کہ روزے کے آداب کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔